بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ میزان اور صراط۔ ابو داؤد نے حضرت حسن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ روئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں جہنم کو یاد کر کے روئی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا یا بھاری۔ نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے، اور جب پل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستگیری امت کے لیے پل صراط پر تشریف فرما ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں پل صراط پر آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے حوض کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ رکھے جا سکیں گے۔ تب فرشتے عرض کریں گے اے اللہ، اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے ترجمہ پاک ہے تو ہم تیری کما حکا عبادت نہیں کر سکے۔ اور پل صراط رکھا جائے گا جو اس طرح کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے اسے کون عبور کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تو ہم تیری کما حکا عبادت نہیں کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گرے گا، اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے، بعض اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پا لیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھر ان میں سب کے آخر میں ایسا آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا کہ تو رب العزت ہو کر مجھ سے مزاح کرتا ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا، اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مبشر انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے انہیں چپ کروا دیا تو وہ بولیں تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گرا ہوا۔ حضرت احمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جماعت نے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں مومن داخل نہیں ہوں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے۔ پھر انگلیوں کو کانوں کے قریب لے جا کر کہا کہ یہ 2 بہرے ہوں، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ ورود سے مراد دخول ہے، کوئی نیک اور برا باقی نہ رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے،
تب وہ جہنم مومنوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس آگ یا جہنم کے لیے آپ نے فرمایا مومنوں کی سردی کی وجہ سے فریاد نکلے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ لوگ جہنم میں وارد ہوں گے اور اپنے اعمال کی بدولت اس سے نکلیں گے، پھر بجلی کی چمک کی طرح، پھر گھڑ سوار کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح اور پھر پیدل آدمی کی طرح نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جدائی کی گھڑی قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، پھر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق کرتا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا نذیر ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں اور بندوں میں اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہ کرو۔ موت قریب آئی اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا، جنت الماوا اور لبریز جاموں کی طرف پلٹنا ہے، پس تم اپنے نفسوں پر اور اس شخص پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو میری طرف سے سلام کہو۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ امت حبیب کا والی ہے۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے دو کہ میں انہیں امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا، اور انہیں اس بات کی بھی خوشخبری دے دو کہ جب لوگ محشر کے لیے اٹھائے جائیں گے تو وہ سب سے جلدی اٹھیں گے، پھر وہ جمع ہوں گے تو میرا حبیب ان کا سردار ہوگا، اور بے شک جنت دیگر امتوں پر اس وقت تک حرام ہوگی جب تک آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے 7 کنوؤں کے 7 پانیوں سے غسل دو، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ نے راحت پائی، پھر باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، شہدائے احد کے لیے بخشش کی دعا کی، انصار کے لیے وصیت کی اور فرمایا اما بعد، اے گروہ مہاجرین، تم بڑھتے جاتے ہو اور انصار اس دن والی حیت پر باقی ہیں، وہ نہیں بڑھے ہیں۔ انصار میرے رازدار ہیں جن کی طرف میں نے پناہ لی ہے، لہٰذا ان کے کریم یعنی نیک کی عزت کرو، ان کے برے سے درگزر کرو۔ پھر فرمایا بے شک بندہ کو دنیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے ہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو دیے اور سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تسلی رکھو، ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں ایسا کوئی آدمی نہیں جانتا جو دوستی میں میرے نزدیک ابو بکر سے افضل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر، میرے دل اور میرے حلقوم کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت میرے اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کیا۔ میرے گھر میرا بھائی عبد الرحمن آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں، لہذا میں نے کہا یہ آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس میں دے دی، مگر وہ آپ کو سخت محسوس ہوا تو میں نے کہا کہ میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں۔ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا، چنانچہ میں نے اسے نرم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ اس میں ہاتھ داخل کرتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، البتہ موت کے لیے سکرات ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ تب میں نے عرض کی باخدا آپ نے ہمیں ترجیح نہیں دی ہے۔ انصار کا اجتماع۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب انصار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع شریف میں گرانی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ مسجد کے ارد گرد آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
اور انہیں انصار کے ارادہ اور خوف کے متعلق بتایا۔ پھر حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے آپ سے وہی بات عرض کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بھی وہی بات عرض کی جو پہلے کر چکے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لمبا کیا اور فرمایا اسے پکڑو۔ پس انہوں نے آپ کو تھام لیا اور آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہمیں ڈر ہے کہ آپ وصال فرما جائیں گے۔ ان کی عورتیں اپنے جوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلانے لگیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حضرت علی اور فضل رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے آگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور لپیٹے ہوئے نکلے۔ پھر آپ کے پیر مبارک گھسٹتے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ منبر شریف کی سب سے نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے۔ لوگ آپ کی طرف اٹھ آئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے خوفزدہ ہو، گویا تم موت کو نہیں پہچانتے اور تم اپنے نبی کی موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا میں نے اور تمہارے نفسوں نے تمہیں موت کی خبر نہیں دی؟ کیا مجھ سے پہلے مابعوث ہونے والے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ہمیشہ رہا کہ میں بھی ہمیشہ رہوں؟ باخبر ہو جاؤ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں مہاجرین اولین کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کو ایک دوسرے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ فرمان الہی ہے۔ قسم ہے زمانے کی تحقیق انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے الایا۔ اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی منشا سے پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تمہیں کسی کام کی دیر عجلت پسندی پر آمادہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی عجلت سے عجلت نہیں کرتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو غالب مانا وہ خود غالب ہوا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے فریب کیا اس نے خود سے فریب کیا۔ پس تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔ انصار کے بارے میں وصیت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا اور میں تمہیں انصار سے نیکی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے گھر میں ٹھکانہ بنایا ہے اور تم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ تم ان سے احسان کرو۔ کیا انہوں نے تمہارے لیے پھلوں کو دو حصے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہارے لیے وسیع نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تمہیں خود پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود تنگ دست تھے؟ باخبر رہو جو شخص اس بات کا والی بنایا جائے کہ وہ دو آدمیوں میں فیصلہ کرے، پس چاہیے کہ وہ ان کے نیک کو قبول کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے۔ باخبر ہو جاؤ ان پر خود کو ترجیح نہ دو۔ باخبر رہو میں تمہارے لیے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے ملنے والے ہو۔ باخبر رہو تمہارے اترنے کی جگہ میرا حوض ہے۔ میرا حوض شام کے شہر بصرہ اور صنع یمن کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اس میں کوثر کے پرنالے سے ایسا پانی انڈیلا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے اس سے پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کی کنکریاں موتیوں کی اور اس کی زمین مشک کی ہے۔ کل کھڑے ہونے کے دن جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ باخبر ہو جاؤ جو یہ پسند کرتا ہے کہ کل میرے پاس آئے، اسے چاہیے کہ وہ ناجائز باتوں سے اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا نبی اللہ، قریش کے لیے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بات کے لیے قریش کو وصیت کرتا ہوں، لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا بھلا ان کے بھلے کے لیے اور ان کا برا ان کے برے کے لیے ہے۔ اے آل قریش لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اے لوگو، گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور قسمت کو بدل دیتے ہیں، لہذا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ نافرمان قرار پاتے ہیں، یعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں۔ فرمان الہی ہے کہ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا ولی بنا دیتے ہیں بسبب ان کے اعمال کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر پوچھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وقت قریب آ گیا ہے اور بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے آپ کو مبارک ہو، کاش ہم اپنے ٹھکانے کو جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماوا کی طرف، پھر فردوس اعلیٰ کی طرف، شراب طہور سے بھرے ہوئے پیالے اور رفیق اعلیٰ کی جانب، مبارک زندگی اور حفظ الہی کی امان ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے غسل کے لیے انتظام کس کا ہوگا؟ فرمایا میرے قریبی، پھر ان کے قریبی۔ انہوں نے عرض کی، ہم آپ کو کن کپڑوں کا کفن دیں؟ آپ نے فرمایا میرے ان کپڑوں یمنی چادر اور سفید مصری چادر میں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہم آپ پر نماز کیسے پڑھیں؟ چنانچہ ہم رو پڑے اور وہ بھی رو دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں بہتر جزا دے۔ جب تم مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو مجھے میرے اسی گھر میں میری چارپائی پر میری قبر کے کنارے رکھ دینا۔ پھر تم کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل مجھ پر رحمت بھیجے گا، پھر فرشتوں کو مجھ پر درود کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور مجھ پر درود پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، اور پھر ایک کثیر جماعت کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام درود پڑھیں گے، پھر تمام فرشتے آئیں گے۔ اس کے بعد گروہ در گروہ مجھ پر داخل ہونا اور گروہوں کی صورت میں مجھ پر صلات پڑھنا اور خوب سلام بھیجنا، اور مجھے گھر بھر کر آوازیں بلند کر کے چیخ و پکار سے تکلیف نہ دینا، اور چاہیے کہ تم میں سے امام سب سے پہلے آئے اور میرے قریبی گھر والے، پھر ان سے قریب والے، پھر عورتوں کی جماعتیں، اور پھر بچوں کی جماعتیں آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے انتہائی قریبی گھر والوں کی جماعت، پھر ان سے قریبی فرشتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ۔ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تمہیں دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اور میرے بعد آنے والوں تک پہنچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، لوگوں نے دن کے ابتدائی حصے میں آپ کی طبیعت کو ہلکا پایا، چنانچہ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں اور کاموں کے لیے لوٹ گئے اور آپ کو عورتوں کے درمیان تنہا چھوڑ گئے۔ ہم اسی خوشی و مسرت میں تھے کہ اتنی خوشی ہمیں پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب عورتیں باہر چلی جاؤ، کیونکہ یہ فرشتہ مجھ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ چنانچہ گھر سے میرے سوا سب عورتیں باہر چلی گئیں، اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ بیٹھ گئے اور میں گھر کے ایک کونے میں ہو گئی۔ اس فرشتے نے طویل سرگوشی کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اسی طرح سر مبارک میری گود میں رکھ دیا اور عورتوں سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے یہ آہٹ جبریل کی نہیں لگی، تو آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، یہ ملک الموت تھا جو میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہ آؤں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آؤں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح مقدس کو قبض نہ کروں۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ میں نے کہا، ابھی ٹھہرو تاکہ میرے پاس جبرائیل آ جائے، یہ جبرائیل کے آنے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم پر ایسا امر وارد ہوا کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی رائے تھی۔ ہم سب خوفزدہ ہو کر خاموش تھے، گویا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اس عظیم امر کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی ہیبت نے ہمارے جسموں کو خون سے بھر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس ساتھ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، میں نے ان کی آہٹ کو پہچان لیا۔ گھر والے باہر نکل گئے، جبریل اندر داخل ہوئے اور عرض کی، اے نبی اللہ، آپ پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے متعلق آپ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور مخلوق پر آپ کی عزت و وقار پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور آپ کی امت میں مثال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رنج و درد پاتا ہوں۔ جبریل نے عرض کی، آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان انعامات میں پہنچائے جو اس نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت چاہی اور مجھے بات بتلا گیا ہے۔ جبریل نے عرض کیا، ہے محمد، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ باخدا ملک الموت نے ہرگز کسی سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی وہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ باخبر ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و شرف کو پورا فرمانے والا ہے اور وہ آپ کا مشتاق ہے۔ آپ نے فرمایا، تب تو میں اس وقت تک چین نہیں پاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ پہنچ جاؤں۔
آپ نے عورتوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ چنانچہ وہ آپ پر گر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں نمناک تھیں اور وہ شدت غم سے کلام نہ کر سکتی تھیں۔ پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر آپ سے لپٹ گئیں۔ آپ نے ان سے سرگوشی فرمائی اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور بات کرنے کی تاب نہ تھی۔ ہم نے جب یہ عجیب بات دیکھی تو ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ میں آج وصال کرنے والا ہوں تو میں رو دی، اور پھر جب فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملائے گا اور تمہیں میرے ساتھ رکھے گا، تو میں ہنس پڑی۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر ملک الموت آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ ملک الموت نے عرض کی کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب میرے رب کے پاس لے چلو۔ ملک الموت نے عرض کی کہ آج آپ کی اجازت سے ایسا ہی ہوگا، اور آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، اور میں نے آپ کے سوا کسی اور کے پاس بار بار آمد رفت نہیں کی، اور نہ آپ کے سوا مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت لینے کا حکم ملا، لیکن آپ کی ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آخری پیغامات تھے جو زمین پر بھیجے گئے، اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ وحی منقطع کر دیا گیا ہے اور دنیا لپیٹ دی جائے گی، اور زمین میں میرے لیے آپ کے بغیر اور کوئی حاجت نہیں، اور زمین میں آپ کے پاس آنا ہی میری ضرورت تھی، اور اب میں اپنے مقام پر رہوں گا اور وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، باخدا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور آپ کا سر انور اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھام لیا، اور آپ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ میں نے ایسا پسینہ کسی انسان کی پیشانی پر نہیں دیکھا۔ پھر یہ پسینہ مبارک بہنے لگا اور میں نے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی۔ پس میں کہنے لگی جو ہی آپ کو افاقہ ہوا، میرے ماں باپ اور جان و گھر آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ کیوں جاری ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، مومن کا نفس پسینے میں نکلتا ہے اور کافر کی جان دونوں باچھوں سے گدھے کی طرح نکلتی ہے۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے اور اپنے گھر والوں کی طرف آدمی بھیجے۔ پس سب سے پہلا آدمی جو ہمارے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا میرا بھائی تھا، جسے میرے باپ نے میری طرف بھیجا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے آنے سے قبل وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس لیے روک دیا تھا کہ اس وقت جبرائیل و میکائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، گویا آپ کو اختیار دیا جا رہا تھا، اور جب آپ کلام کرتے تو فرماتے نماز نماز، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون رہو گے جب تک تم سب پڑھتے رہو گے نماز نماز۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے ہوئے جہاں سے تشریف لے گئے کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن چاشت اور عین دوپہر کے درمیانی وقت میں وصال فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ میں نے سوموار کے دن تنہا مصیبت نہیں دیکھی، بلکہ باخدا اس دن امت کو بہت مصائب ملے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور فرشتوں نے 2 کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ لوگوں نے بہت اختلاف کیا، بعض نے آپ کی موت کو جھٹلایا اور بعض لوگ گونگے بن کر رہ گئے اور طویل مدت کے بعد بولنے لگے، اور بعض کی حالت غلط ملت ہو گئی اور انہوں نے بغیر کسی بیان کے باتیں کرنا شروع کی، اور بعض اپنی عقول لے کر بیٹھ گئے اور دوسروں کو بھی بٹھا دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی موت کا انکار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھنے والوں میں سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے۔ مسلمانوں میں سے کسی ایک کا حال حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما جیسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق مرحمت فرمائی اور گفتار و کردار کی راستی بخشی، اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول سے بہت گھبرا گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور آپ نے تمہیں اپنی موجودگی میں کہہ دیا تھا، تحقیق تو بھی فوت ہونے والا ہے اور تحقیق وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تحقیق تم قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک جھگڑو گے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی، اور ان حال کے وہ بنو الحارث بن حزرج کے ہاں تھے، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، آپ کی طرف دیکھا، پھر آپ کی طرف دیکھا اور آپ پر جھک گئے، چوما اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا، پس البتہ باخدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی طرف آئے اور کہا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہے تو ان کا رب زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، فرمان الہی ہے، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول، تحقیق گزرے ہیں اس سے پہلے بہت پیغمبر، پس اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ گویا لوگوں نے اس دن سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہوئے، دران حال کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی جیسے پانی سے بھرا ہوا گھڑا اچھلتا ہے، انہوں نے اس کے باوجود قول و فعل میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، پس وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے اور آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو چوما، آپ کے چہرے اقدس پر ہاتھ پھیرا اور رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ، جان اور گھر بار آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں میں طاہر و پاکیزہ ہیں، آپ کے وصال سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام سے منقطع نہیں ہوا تھا، آپ ہر وصف سے بالا تر اور رونے دھونے سے برتر ہیں، آپ تسلی کا باعث ہو گئے، آپ کا جود و کرم سب کو عام ہے، اگر آپ کا وصال آپ کے اپنے ایثار سے نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، اور اگر ہمارے رونے سے کچھ ہو سکتا تو ہم آپ پر اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے، بہرحال ہم جس چیز کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے وہ غم اور آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ برقرار رہیں گے، اے اللہ ہمارا یہ پیغام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے دل میں ہمارا خیال رکھیں، آپ اگر سکون کے اسباب مہیا نہ فرماتے تو وحشت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا، اے اللہ تو اپنے نبی کی خدمت میں ہمارے یہ جذبات پہنچا دے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما، یہ ہے وہ جو ہماری طاقت میں ہے اور یہ ہیں ہمارے جذبات و احساسات، خدا کرے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا اور ایمان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں شرف باریابی عطا فرمائے گا، خالق عالم کی ذات گرامی ہی بہترین مصول اور اعلیٰ ترین امیدوں کا ملجا و ماوا ہے، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ کے کتاب مستطاب مکاشفۃ القلوب از افادات علامہ فہامہ امام حمام حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ آج 2 رجب المرجب 1396 کو پایا تکمیل کو پہنچا، اللہ رب العالمین اس سعی کو قبول فرمائے، مترجم، ناشر اور محرک کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، بجا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
الحمدللہ یہ کتاب آج کمپلیٹ ہو گئی، آڈیو اس کی، اور میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ خدا کے لیے ٹک ٹاک اور ادھر فضول چیزوں کو سننے میں ٹائم لگاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی سن لیا کریں۔ یہ میں نے اسی لیے ریکارڈ کی ہیں کہ آج ہماری جو نئی نسل ہے اس کے پاس پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بکس ان کو اتنی آسانی سے اویلیبل ہیں، یعنی اویلیبل ہیں بھی اگر تو انہیں یعنی وہ لینے نہیں جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے ملیں گی یا کیا۔ اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو پڑھ ہی نہیں سکتے اردو، سمجھ سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے۔ تو میں نے اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کے بدلے میں مجھے بھی بخش دے، میری بچوں کو بھی دین پہ قائم رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، اور میری آنے والی نسل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھے۔ اور دوسرا کہ میری وجہ سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے ایک یہی گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں دوسری بک بھی شروع کروں گا، تو وہ بھی پھر انشاءاللہ منہاج العابدین میں اس کے بعد شروع کرنے والا ہوں، تو وہ بھی بہت اچھی بک ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ بھی، تو اس کے بھی ضرور سنیے گا۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل آئیکن دبایا ہوگا تو آپ کو آتے رہیں گے نوٹیفیکیشن کہ اپلوڈ ہونی ہو گئی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سنیں اور اس سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔